دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. مرحبا. آج کے وہ مبلغ دعوت اسلامی کون ہیں؟ مدنی چینل پر آپ نے اتنا زیادہ نہیں دیکھا ہوگا ان کو، سنتوں بھرے بیانات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، سندھی زبان میں شاید بیان کرتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھا ہو. جی ہاں، آج ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی تشریف فرمائے ہیں، رکن شورا سائیں برکت الحمدللہ ہمارے سلسلے کو رونق بخشے ہوئے ہیں. سائیں چھا آئے ہو جو خیر آئے سائیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنا عرصہ ہو گیا سائیں ماحول میں آپ کو؟ تقریباً جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول جو مجھے یاد آ رہا ہے، تو میں اسکول میں 8ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا، اور ان دنوں میں امتحانات کے دن آ گئے. 8ویں کلاس میں پڑھ رہے تھے؟ 8ویں کلاس میں. کتنی عمر ہوگی سائیں اس وقت؟ تقریباً یعنی 74 میرا برتھ ایئر ہے، اور 88 کی بات ہے کم و بیشی ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو تقریباً 13-14 سال کے قریب کم و بیشی ایج کا وہ وقت ہے. ان دنوں میں یہ ہے کہ امتحان کے دن آتے ہیں، جیسے وہ اسٹوڈنٹ کا ایک ہوتا ہے امتحان کا ایک ٹینشن، وہ پھر نمازوں کی طرف یوں مطلب الحمدللہ اس وقت اتنا نماز کی طرف ذہن، اگرچہ وہ مسلسل پابندی سے نہیں تھا، لیکن وہ ایگزام ہو رہے تھے تو جو ہے پھر مسجد کی طرف جانا ہوا، نماز پہ گئے، الحمدللہ نماز ادا کی. تو وہاں مسجد میں ہمارے علاقے میں فاروق نگر لاڑکانہ میں، جی جی ماشاء اللہ، وہاں محلے کے علاقے کی مسجد میں نماز کے لیے گئے. تو وہاں الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی ایک سید صاحب تھے، ہمارے مبلغ تھے، نوجوان تھے، وہ درس دیتے تھے. اس دوران ان دنوں میں غالباً فیضان سنت بھی نہیں آیا تھا، تو وہ کسی مطلب کتاب سے درس دے رہے تھے. تو الحمدللہ وضی اللہ کا کرم ہے کہ عمر بھی چھوٹی تھی، اور مسجد میں جب گئے انہیں اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، اور چند دن ان کے درس میں شرکت ہوئی، تو یوں ان کے قریب ہوتے گئے، اور ان کی جو باتیں، سنتیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، درس کی برکتیں لیتے رہے. تو الحمدللہ ان کے قریب اور یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کے قریب ہونے کی سعادت ملی. اس کے بعد مجھے شوق ہوا، اس نے درس کے بعد ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دی. اب عمر ایک چھوٹی تھی، گھر والے چھوڑتے نہیں تھے اتنا دور جانے کا، تو شہر میں ہفتہ وار اجتماع شروع ہو چکا تھا، وہاں اجتماع ہوتا تھا. تو مجھے ایک اشتیاق تھا کہ یار ہفتہ وار اجتماع میں حاضری ہو، کیونکہ وہاں اس علاقے میں اتنے اسلام بھائی جانے والے نہیں تھے. تو جس مسجد میں درس میں شامل ہوا تھا، وہاں ساتھ ہی مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تھا. تو وہاں جو طلبہ رہائشی تھے، جی میں ان کو عرض کرتا تھا کہ یار مجھے کبھی لے چلو نا ہفتہ وار اجتماع، یہ جس مسجد میں ہوتا ہے مجھے مسجد دیکھی ہوئی نہیں ہے. تو وہاں اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے 4 یار مسجد کا نام بھی 4 یار تھا، بندر روڈ پہ لاڑکانہ میں، فاروق نگر میں. تو یوں ان طلبہ کو میں نے کئی مرتبہ یوں ریکویسٹ کی، عرض کیا کہ یار مجھے ایک مرتبہ آپ ساتھ لے چلے، مسجد دکھائیں. پھر الحمدللہ وہ میری سعادت ہوئی کہ ایک جمعہ رات انہوں نے مجھ پر شفقت کی، اور اجتماع کے لیے عشاء کے بعد میں تو گھر سے جلدی تیار ہو کر آ گیا، اور وہ اپنی معمولات کے حساب سے بہرحال ان کی یہ شفقتیں ہے کہ انہوں نے مجھے مسجد جمعہ رات اجتماع کا در دکھا دیا. اس کے بعد الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن ہے دعوت اسلامی سے ایسے لگی، اور اجتماعات میں اور امیر اہل سنت کا قرب اس طرح ملا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے. یوں آنے کا سلسلہ، یوں ہی درس فیضان مدنی مطلب ہفتہ وار اجتماع میں درس کا ذریعہ، اور جی درس بھی دیے الحمدللہ. درس کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ درس کی طرف کیسے مائل ہوئے؟ بس یوں ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا شروع ہوئے، اور مدنی کاموں کا ایک شوق بڑا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سنتوں پر جذبہ ملا. تو غالباً مجھے یاد آتا ہے کہ 89 میں یعنی کم بیش کچھ مہینے یا سال کے بعد جو ہے وہ نیا فیضان سنت اس وقت آیا تھا پرنٹ ہو کرنا، امیر علیہ سنت کی کتاب، اور میں اس وقت 9th کلاس میں پڑھ رہا تھا. تو ہم چونکہ ماحول کے قریب تو آ چکے تھے، جی تو محلے کے اسلامی بھائیوں سے، اور پھر میں ہفتہ وار اجتماع میں جانا ہوا تو اور بھی علاقے کے اسلامی بھائی کو لے جاتا تھا. پھر جیسے ہی فیضان سنت آئی تو اسلامی بھائیوں کے ساتھ مشورہ ہوا کہ یار ہم فیضان سنت خریدے. اب میں چھوٹا تھا، اتنے وہ یعنی پاکٹ منی نہیں تھی کہ میں اسٹوڈنٹ لائف تھی. تو پھر اسلامی بھائی نے مل کر ہم نے آپس میں کچھ پیسے نکالے اور فیضان سنت خریدا، اور یوں الحمدللہ ہم نے اپنی مسجد میں قریبی دوسری مسجد تھی اس میں درس کا سلسلہ شروع کیا. اب چونکہ میں بیسیکلی ہمارا میڈیم سندھی وہاں اسکول میں پڑھا تھا،
تو اردو میری اتنی وہ مضبوط تھی نہیں. ہاں ریڈنگ جو ہے وہ اس انداز سے تھی نہیں. تو اب چونکہ شوق تھا کہ یار ایک درس کی جو سعادت ہے, درس کی جو فضیلت ہے, میں بھی حاصل کروں. مطلب درس کا یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ کسی مبلغ کو دیکھ کر, کسی جو ہے معلم کو دیکھ کر جو اسلامی بھائی درس دیتے تھے ان کو دیکھ کر وہ کہ جیسے یہ سنتیں بیان کرتے ہیں, یہ جو ہے سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں, میں بھی کروں اور میں بھی یوں ہی شوق پیدا ہوا. ساتھ ہی اجتماعات میں امیر اہل سنت کے بیانات کیسٹ تھے, اس وقت صاحب کی زیارت تو نہیں کی تھی لیکن آڈیو کیسٹ کے ذریعے بیانات سنتے تھے. یہ ہے امیر اہل سنت کی شخصیت کا پوٹینشیل. دیکھیے یہ زیارت نہیں کی اور جو ہے وہ اثر دیکھیے, سبحان اللہ. نیکی کی دعوت کے فضائل تو یوں دل ایک ہوتا تھا کہ یار ہم بھی نیکی کی دعوت دیں, اس فضیلت کو, اس برکتوں کو, نیکی کی دعوت کی ادائے سنت کو ہم بھی ادا کریں. تو مجھے اردو اس وقت پڑھنی نہیں آتی تھی, تو میں نے اسلام میں عرض کیا کہ یار میرا دل چاہتا ہے میں بھی درس دوں. اب اس میں آپ اسلام بھائی میرے ساتھ تعاون کریں. ان کی تعلیم تھوڑی زیادہ تھی تو وہ اردو پڑھ لیتے تھے. پھر ان کے ساتھ میں نے وہ 1-2 مرتبہ نا پریکٹس کی ایک درس دینے کے لیے. 1-2 دن سے میں نے پریکٹس کی اور ایک دن میں درس دینے بیٹھا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, نگاہ امیر اہل سنت تھی. اب پہلی بار جب درس دیا تو وہ ایک ہوتا ہے ہیزیٹیشن اور جسم یوں کانپتا ہے, اور اس طرح مسجد میں درس کی ترکیب بنی. لیکن درس دینے کے بعد اسلامی بھائیوں نے یوں سمجھا کہ یار یہ اتنا ڈر رہا ہے اور اس طرح کیفیت اس کی ہو رہی ہے, شاید ابھی یہ دوبارہ درس دینے کی ضرورت نہیں کرے گا. لیکن درس دینے کے بعد مجھے الحمدللہ جو وہ جو لذت ہے نا وہ ابھی تک یاد ہے, ذہن میں ابھی یاد آ رہی ہے. میں نے اسلامی بھائیوں سے بعد میں عرض کیا کہ یار میں انشاءاللہ درس دوں گا. انہوں نے بولا یار ابھی آپ اتنا ڈر رہے تھے, تو میں نے کہا نہیں, مجھے جیسا سرور ملا ہے نا مزہ آیا نا, اب میں دوبارہ پریکٹس کروں گا. یہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. نگاہ امیر اہل سنت ہے, امیر اہل سنت کا فیضان ہے. میں نے روزانہ فیضان سنت کو بار بار پڑھتا تھا, یہاں تک کہ وہ دن بھی یاد ہے کہ مسجدوں میں درس دیتے تھے تو بوڑھے تھے, بڑی عمر والے ہوتے تھے, تو ان کا ایک اشتیاق ہوتا تھا کہ یار ہمیں اردو اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ سندھی میں دیں. تو پھر ایک شوق تھا, پھر میں اس کا ترجمہ لکھتا تھا, اسلامی میں وہ چیک کراتا. تو اس انداز سے درس کی ترکیب بنی. اردو کے لحاظ سے جہاں تک بات ہوئی تو کچھ دنوں میں امیر اہل سنت کا یہ یوں سمجھیے کہ کرامت ہے امیر اہل سنت کی, اور ایسا آسان اور سلیس اردو ہے کہ اس کے پڑھنے سے اور پھر ساتھ ہی مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے سے, مخارج وغیرہ پڑھنے سے اردو میں بہت ایک اچھی ترکیب بنی نا. یہاں تک کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 9th اور میٹرک میں اردو کا سبجیکٹ ہے اسکول میں. تو فیضان سنت کے پڑھنے سے, درس دیتے سے اردو میری پڑھنے میں تھوڑی اچھی پریکٹس ہو گئی. یہاں تک ایک بار مجھے یاد ہے کہ اسکول میں ٹیچر آئے اور انہوں نے بولا کہ کیونکہ اردو کا سبجیکٹ تھا تو پہلے لیسن ریڈنگ ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد ایکسرسائز وغیرہ کرانے کا, تو انہوں نے بولا کہ کلاس میں کوئی اچھی اردو پڑھنے والا ہے نا تو وہ پڑھے. کئی اسلامی نے کئی اسٹوڈنٹ نے پڑھا تھا. ایک دن میری باری آئی. اب جب میں نے وہ اپنے اسکول میں اس کتاب کا وہ لیسن پڑھا اردو میں, تو میں نے محسوس کیا کہ اسٹوڈنٹ اور استاد نے بھی بڑے مطلب خوشی کا اظہار کیا. اور اس کے بعد یہ معمول ہو گیا کہ جب بھی وہ استاد اردو پڑھانا آتے تھے تو بولے یار اچھی اردو ہے نا, یہ اسلام بھائی پڑھے. تو یہ الحمدللہ فیضان سنت کی برکت ہے, اور اس کے درس دینے کی برکت سے یوں اس زبان میں بھی الحمدللہ ترقی. جی الحمدللہ. سائیں یہ بتائیں کہ آپ جیسے ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی زیارت نہیں کی تھی لیکن درس دے رہے تھے نا, ان کے بیانات سنتے تھے, ان کی زبان میں ماشاءاللہ تاثیر تھی, اور پھر وہ آپ کے دل پر اثر انداز ہوئی اور آپ نے بغیر دیکھے ایک شخصیت کے احکامات کو ماننا شروع کر دیا اور نیکی کے راستے پر چل پڑے اور سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. ایک پیاس تو ہوگی نا, ایک تڑپ تو جاگتی ہوگی کہ اتنی جو میری ظاہر آپ کے دل میں بس گئی ہوگی وہ ہستی, جبھی تو اس کی آواز بس گئی تو اس کی تصویر بسانے کا بھی تو خواب ہوتا ہوگا دل میں کہ وہ بھی تو کوئی موقع آئے کہ میں اس ہستی کی زیارت کروں, دیکھوں کہ جن کی میں آواز سن سن کر عمل کرتا ہوں وہ ہیں کیسے, وہ خود کیسے ہیں. تو وہ کیا تھا وہ موقع, کیا وہ منظر تھا, کب وہ گھڑی تھی کہ جب آپ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, زیارت کی, کیا پیش آیا, کچھ بتائیے نا. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی مایہ ناز کتاب فیضان سنت, آپ کی تحریر, یہ پڑھ کر جو ہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی سنتوں سے محبت, ساتھ ہی امیر اہل سنت کی محبت بھی دل میں گھر کر چکی تھی. اور الحمدللہ یوں دعوت اسلامی کے قریب آ گئے تھے. ساتھ ہی یہ ایک تڑپ تھی کہ اس شخصیت سے, امیر اہل سنت سے الحمدللہ وہیں ہم خط و کتابت کے ذریعے مرید بھی ہو گئے تھے, غوث پاک کی غلامی قبول کر لی تھی, لیکن ایک تڑپ تھی کہ آنکھوں سے دیدار کریں.
اس صحبت سے فیضیاب ہوں. تو عمر چھوٹی تھی, گھر والے فاروق نگر لاڑکانہ سے باب المدینہ آنے کی ترکیب بن نہیں پا رہی تھی. بہرحال الحمدللہ غالباً مجھے یاد ہے کہ پہلی جو حاضری قریب سے امیر اہل سنت کی زیارت کی ہوئی وہ ان دنوں کی بات ہے, غالباً 1990 یا 91 کی بات ہے کہ اس وقت گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو فاروق نگر لاڑکانہ سے چند اسلامی بھائیوں کے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی زیارت اور ملاقات کا شوق لیے ہوئے وہاں سے چل پڑے اور الحمدللہ گلزار حبیب میں ہفتہ وار اجتماع میں حاضری کی سعادت ملی. اور اجتماع کے بعد ان دنوں میں الحمدللہ وہ دن تھے, مبارک دن تھے. آج بھی امیر اہل سنت کے جلوے ہیں, لیکن ان دنوں میں کھل کر امیر اہل سنت بیانات فرماتے تھے, ذکر و دعا امیر اہل سنت فرماتے تھے, اور اجتماع کے بعد عام ملاقات ہوتی تھی. اور اشاق آتے تھے, امیر اہل سنت اپنے ہاتھوں سے انہیں مطلب کھانا سحری افطار کے جو کھانے کی ترکیب تھی وہ خود ہاتھوں سے دیتے تھے. ماشاءاللہ. تو وہ دن یاد ہے کہ الحمدللہ گلزار حبیب میں اجتماع میں حاضری ہوئی اور اجتماع میں زیارت ہوئی امیر اہل سنت کی. اس کے بعد ایک اشتیاق اور بڑا کہ قریب سے زیارت کا موقع ملے, تو وہیں لائن بھی لگی, ملاقات کی ترکیب بھی ہوئی. اس کے بعد ساتھ ہی گلزار حبیب کے قریب ہی ایک گلی میں ایک گھر میں ملاقات بھی تھی اور وہاں سحری وغیرہ کی ترکیب بھی تھی امیر اہل سنت کی. تو وہاں اسلامی بھائی خصوصاً باہر سے جو آتے تھے بیرون شہر سے, تو وہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت پاتے تھے. تو یوں مجھے بھی ایک سعادت مل گئی اسلامی بھائی بھی سے. تو وہ ایک واقعہ امیر اہل سنت کی ویسے ہی محبت تو دل میں گھر کر چکی تھی, ملاقات بھی ہوئی, مرید بھی ہو گئے الحمدللہ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی وابستہ ہو گئے تھے. لیکن وہ ایک واقعہ وہ ایسا تھا کہ آج تک میرے ذہن میں ہے. امیر اہل سنت کی ملاقات کے بعد جب وہ سحری کا ٹائم ہوا, وقت ہوا, اور آپ نے مطلب خود امیر اہل سنت نے بھی اور اسلامی بھائیوں کے حلقے لگے اور ان کو کھانے کے تھال وغیرہ دینے کی ترکیب ہوئی. تو غالباً وہ چاول تھے, تو چاول کی ترکیب بنی اور اسلامی بھائی کو دیے ہوئے. تو ابھی وہ چاول اسلامی بھائی میں تقسیم ہو ہی رہے تھے تھال وغیرہ. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی, وہ ذہن میں ابھی تک ہے. اچھا ماشاءاللہ. امیر اہل سنت نے فرمایا کہ اسلامی بھائی جو تقسیم کر رہے تھے یا جو کھڑے تھے, اب آپ دیکھیں تجسس بڑھا رہے ہیں, اب آپ بتا دیں, اب ہم بےتاب ہو رہے ہیں کہ وہ کیا بات تھی بھائی, کیا تھا وہ, جلدی سے بتا دیجیے. وہ ایسی بات تھی کہ اب تک ذہن میں وہ بیٹھی ہو گئی ہے نا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ارشاد فرمایا کہ یار وہ مجھے لگتا ہے کہ چاول ناراض ہو گئے. چاول ناراض ہو گئے. مجھے لگتا ہے کہ چاول ناراض ہو گئے, تو اس کو لے لو. اب میں پہلی بار حاضری تھی, یوں الحمدللہ قرب تو ملا تھا امیر اہل سنت کا تحریر سے, آڈیو کیسٹ بیانات سن کر, لیکن ایک یہ پہلی بار یوں غالباً حاضری تھی. اور یوں فرمانا امیر اہل سنت کا کہ چاول ناراض ہو گئے, ان کو اٹھا لو نا. تو اب میں اشتیاق میں آ گیا کہ یار چاول ناراض کیسے ہوتے ہیں. امیر اہل سنت کا وہ فرمان اور وہ حکمت میں سمجھ نہیں پایا. بہرحال وہ اسلامی بھائی نے چاول کے تھال اٹھا لیے اور بعد میں سحری کے دوران کوئی اور ترکیب بن گئی کھانے کی, اور وہ سحری میں کھانے آ گئے. لیکن وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی. میں اسلامی سے پوچھ رہا تھا لیکن یار باپا کی ملاقات ہوئی الحمدللہ, وہ بات اب تک مجھے کوئی بتاؤ تو صحیح ہے, باپا کیسے چاول ناراض کیسے ہوتے, چاول ناراض ہو گئے, یہ بات کیسے مطلب سمجھ میں آئی, باپا نے کیسے سمجھ لیا کہ چاول ناراض ہو گئے. پھر وہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ رات کے ٹائم کھانا پکا تھا اور بے احتیاطی کی وجہ سے وہ دیگ وغیرہ یا جس برتن میں پکے ہوں گے تو اس کو اس طرح وہ ڈھک کے رکھا ہوگا کہ وہ تھوڑا یوں, یعنی یوں سمجھیے کہ وہ اس میں کھانے کے لائق آ گئی یا مطلب کھانے کے قابل نہیں تھے. لیکن امیر اہل سنت اس رزق کا احترام اور اس کا وہ جذبہ اس چاول کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ یار یہ اس میں بو آ گئی یا سمیل آ گئی, اب اٹھا لو. بس یہ اس کا جملہ فرمانا کہ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ چاول ناراض ہو گئے, ان کو اٹھا لو. تو اب وہ ذہن میں بات جب یہ پتا چلا نا کہ امیر اہل سنت نے یہ اس رزق کا بھی ایسا احترام اور محبت, تو وہ دل میں اب تک بات ذہن میں بیٹھ چکی ہے. یوں الحمدللہ امیر اہل سنت کی قرب میں بیٹھنا ہوا اور ملاقات ہوئی. اس کے بعد تو الحمدللہ حاضری کی سعادتیں ملتی تھی. اور وہ دن یاد ہیں کہ کھل کر آسان سے ہم باب المدینہ آتے تھے, بڑی بڑی لائنوں میں لگتے تھے اور امیر اہل سنت کی ملاقاتیں ہوتی تھی اور بڑی برکتیں حاصل کرتے تھے. وہ دن یاد ہے کہ امیر اہل سنت کے ساتھ فیضان مدینہ سے آستانے پر گھر پر جاتے تھے
وہاں صاحب کے ہاتھوں سے جام ملتے تھے اور سوغات ملتی تھی، کھانے دیتے تھے صاحب. پھر وہاں سے امیر اہل سنت فجر کے ٹائم صدائے مدینہ لگاتے ہوئے صاحب کے ساتھ فیضان مدینہ اور فجر کی نماز الحمدللہ فیضان مدینہ میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے. وہ دن الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے دعوت اسلام تیری دھوم